محترم ناظرین، چند صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ ان میں سب سے بڑا نام اگر کسی کا آتا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ابتدا کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ اور خلفائے راشدین میں سب سے پہلا مقام پانے والے اور عشرہ مبشرہ میں داخل اور پوری انبیاء، جماعت انبیاء کے بعد سب سے زیادہ پوری امت میں اگر کوئی شخص بہتر ہے تو جس شخصیت کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے تذکرے اور ان کے حالات سے ہم اس ویڈیو کی ابتدا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے اس میں سے آج جن چیزوں پر گفتگو کی جائے گی ان میں پہلی چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت، قرآن اور سنت میں حضرت ابوبکر کا کیا مقام ہے اس کو بتایا جائے گا۔ دوسری چیز آپ کا نام، آپ کی کنیت اور آپ کا لقب کیا ہے، آپ کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس مقام پر نسب میں جا کر مل جاتے ہیں، اور اسلام سے پہلے کے جو حالات ہیں آپ کے، وہ آج کے ویڈیو میں ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص مقام حضرت ابوبکر کو دیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری جماعت انبیاء کے بعد اس امت کے سب سے بہتر اور سب سے افضل انسان ہیں۔ قرآن مجید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اس آیت میں والذی جاء بالصدق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، وصدق به سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مراد ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 20 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید کے اندر جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کو مراد لیا گیا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا کا یہ جو قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کے مخاطب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کھنگال لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کو اپنا دوست بنانے کے لیے منتخب فرمایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ لو کنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر ولکن صاحبی و اخی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر میں اس امت میں سے کسی کو اپنا دوست بناتا تو وہ دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میں نے پوری امت میں اس وقت میں جو موجود صحابہ تھے سب کے بارے میں فرمایا میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جن کا حق میں نے ادا نہیں کیا، قیامت کے دن اللہ ان کا حق ادا کرے گا۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ محترم ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی روح سے اور احادیث نبویہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی شخصیات کے بارے میں پڑھیں اور پڑھ کر اپنے ایمان اور اپنے یقین کو مضبوط کریں، اپنی زندگی میں چینج لائیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ان کے تذکرے کو پڑھیں گے، ان کے حالات کو سنیں گے اور سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسلامی نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے،
آپ کا لقب صدیق اور عتیق ہے۔ دراصل عبداللہ نام کے اسلامی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے آپ کا حقیقی نام عبد الکعبہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ حضرت ام خیر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو جتنی بھی اولاد ہوتی تھی سب انتقال کر جاتی تھی، تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر کوئی مجھے بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو کعبے کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہو گئے اور ان کو کعبے کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا، تو اس بنا پر ان کا نام عبد الکعبہ رکھا گیا تھا۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا۔ آپ کا نسب والد کی جانب سے بھی والدہ کی جانب سے بھی 7ویں پشت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے، جس میں مرہ جہاں پر آتے ہیں وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نسب بھی مل جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عثمان ہے اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ والدہ کا نام سلمہ ہے اور ان کی کنیت ام خیر ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کے والد کے قبول اسلام کا تذکرہ اور ان کی والدہ کے قبول اسلام کا تذکرہ بھی کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا زندگی تھی۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کے لیے چن لیا تھا۔ جوانی میں بھی آپ سے بت پرستی ثابت نہیں ہے، حالانکہ مکے میں رہا کرتے تھے۔ مکہ جہاں بتوں کا رواج تھا اور لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے اور بتوں کو بے انتہا مانا کرتے تھے۔ خود آپ کے والد ابو قحافہ جو آگے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے والے تھے، وہ بھی انتہائی بت پرست تھے اور بتوں کو ماننے والے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو لے کر خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے یہ تمہارے خدا ہیں، تم ان کی عبادت کرو اور ان کے سامنے سجدہ کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ایمان کی شمع رکھی تھی۔ انہوں نے بت کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا دے، میں تجھے پتھر مارتا ہوں، تو اگر خدا ہے، تیرے اندر طاقت ہے، تو اپنے آپ کو اس پتھر سے بچا کے دکھا۔ تو ظاہر سی بات ہے بت ان کو کیا جواب دیتا؟ نہ ان کو کپڑے میسر ہوئے، نہ ان کو کھانا ملا، نہ وہ بت اپنے آپ کو اس پتھر سے بچا پایا۔ تو اس وقت میں یہ منظر دیکھ کر آپ کے والد حضرت ابو قحافہ کو غصہ آیا، زوردار تھپڑ رسید کیا اور لا کر اپنی اہلیہ کے حوالے کیا اور کہا کہ تم اس کو سمجھاؤ، یہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو اس وقت ان کی والدہ نے ان کو سینے سے لگا لیا اور والد سے کہا کہ مجھے معلوم ہے جب یہ میرے پیٹ میں تھا مجھے عجیب عجیب خواب آتے تھے، آپ اس کے بارے میں فکر مند نہ ہوئیں۔ یہ واقعہ تھا، اس کے بعد سے آپ کو کبھی کسی نے بت پرستی پر مجبور نہیں کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بت پرستی ثابت بھی نہیں ہے۔ جوانی کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال کی جب ہوتی ہے تو تجارت عربوں کا خاص مشغلہ تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس مشغلے میں لگ گئے اور 18 سال کی عمر میں کپڑوں کی تجارت شروع کی اور کامیاب تجارت ہوئی اور بے انتہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نفع عطا فرمایا تھا۔ آپ اسلام سے پہلے بھی قریش کے نزدیک مالدار سمجھے جاتے تھے۔ 18 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر نے ملک شام کی طرف تجارت کی نیت سے سفر کیا تھا۔ اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں ساتھ تھے۔ ملک شام میں بھی ایک واقعہ پیش آیا۔
وہاں ایک درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو وہاں بھاگتا ہوا ایک راہب آیا اور پوچھنے لگا تمہارے ساتھ یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس وقت میں اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم یہ آگے جا کر رسول اللہ بننے والے ہیں۔ یہ پہلی بشارت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلام کی طرف مائل ہونے اور اسلام کے قبول کرنے کی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کئی ایک واقعات نقل کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ صحیح واقعہ وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جوانی بھی انتہائی پاک بازی والی گزری، کبھی شراب اور جوے کو اپنی جوانی میں ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ راستے میں پڑا ہوا ہے اور وہاں پر نجاست میں اپنا ہاتھ ڈال کر اپنے منہ کو لگا رہا ہے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر لوگوں سے پوچھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ نشہ کیا ہوا ہے اور شراب پی کے مدہوش پڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس دن قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ وہ دن تھا اور پھر وفات کا دن تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی اور اسلام سے پہلے کے حالات بھی بالکل ایسے ہی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس خون بہا کا مال جمع ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دیت کا جو مال ہوتا تھا، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں جو مال دیا کرتے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیتے تھے، اور جو قیمت اور جو مقدار حضرت ابو بکر مقرر کر دیں فریقین اس پہ رضامند ہو جاتے تھے۔ یہ آپ کی دیانت اور سچائی تھی۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے، غور کریں کہ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کو اسلام کی اور ایمان کی جو شمع ملی اس کی ایک وجہ ذاتی طور پر بھی امانت، راست بازی اور سچائی ہے۔ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا بھی واقعہ ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیوز میں ہم حضرت ابو بکر کے قبول اسلام کا واقعہ، حضرت ابو بکر کے والد کے قبول اسلام کا واقعہ، ان کی والدہ کے قبول اسلام کا واقعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر کی دعوت پر جن عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام قبول کیا ہے ان کا واقعہ بھی جانیں گے۔ تب تک آپ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے ان کے تذکروں کو پڑھتے رہیں اور سنتے رہیں، اور لوگوں میں صحابہ کرام کے مقدس تذکرے کو عام کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔